اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نماز میں جو وطر پڑھتے ہیں اور وطر کی آخری رکعت کے اندر جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور اس میں ہم جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے تاکہ سمجھ آ جائے۔ قنوت کا معنی جو ہے، پہلے ہمیں قنوت کا معنی معلوم ہونا چاہیے کہ قنوت جو ہے اس کے اندر جو ہے 3 لفظ یاد رکھ لیں: سکوت، خشوع اور دوام، یعنی اللہ کے ساتھ پورے دل کے جھکاؤ کے ساتھ اور اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کرنا، دوام اس میں اختیار کرنا، اور اللہ ہی کا بن کر رہنا۔ یہ نہ ہو کہ موسم کے ساتھ بندہ تبدیل ہو جائے اور کبھی کرے، جیسے کائنات میں چاند، سورج، ستارے جو بھی آسمان میں سارے اللہ کے ساتھ کے مسلسل جو ہے وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ سورج کسی دن چھٹی کر لے، چاند کسی دن چھٹی کر لے، ستارے کو، فرشتے مسلسل اللہ کے سامنے جو ہے جھکے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کی، یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف مسجد میں اللہ کا ہو کر رہے اور مسجد کے باہر جو ہے وہ جو غیر اللہ کا ہو جائے۔ 24 گھنٹے ہی اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے ہم دیکھیں، ہماری بزرگ خواتین جو تھی، جو کھانا لے کر جاتی تھی زمینوں پہ، تو وہ کیا کر، سر پہ ان کے جو ہے لسی والا برتن رکھا ہوتا تھا اور اوپر روٹی اور اس کے اوپر شوربے والا سالن، اور وہ چلتی جاتی تھی اور ساتھ جو ہے چلتے چلتے باتیں بھی کرتے جاتی اور کھال اور بننا اور وٹ وہ بھی ٹاپتی جاتی تھیں۔ لیکن کیا ہوتا تھا، وہ ان کی روٹی گرتی نہیں تھی، سالن نہیں گرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا دھیان ہر وقت سر کو بیلنس پہ رکھنے پر لگا رہتا تھا۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی لوگ جو ہے 24 گھنٹے سوئیں، جاگیں، دفتروں میں کام کریں، فائل ورک کریں، لیکن دھیان کی طرح لگا رہے، اللہ کی طرف لگا رہے۔ تو جس طرح بچہ کسی کا بیمار ہوتا ہے، وہ دفتر میں فائل ورک بھی کرتا ہے، نکالتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ ہر وقت جو ہے اس کا دھیان اپنے بچے کی طرف لگا رہتا ہے۔ وہ جو ہے تھوڑی تھوڑی بار ٹیلی فون کر کے پوچھتا ہے کہ بچہ اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا، اس کو آپ نے ڈسپلین پیناڈول دی ہے کہ نہیں، بخار کتنا ہے۔ اس کام دفتر میں کرنے کے باوجود اس کا دھیان ہر وقت اپنے بچے کی طرف لگا رہتا ہے۔ تو اسی طرح بندہ 24 گھنٹے کام کرتا رہے لیکن ہر وقت اللہ کی طرف اس کا دھیان لگا رہے۔ گفتگو کسی سے بھی ہو، تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو تو آج ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں: اللہم، اے اللہ، انا، یہ لفظ جو ہے انا جمع نہ ہے، بے شک ہم، نستعینو کا، نستعینو لفظ ہم اردو میں جو ہے استعمال کرتے ہیں، عین ہوتا ہے مدد، آنا یعینو مدد ہوتا ہے، اور عربی میں الف سین تے جب شروع میں آتا ہے تو یہ باب عربی میں باب استفعال کہلاتا ہے۔ اور جیسے سکا پانی ہوتا ہے، ہم نماز استسقا ادا کرتے ہیں، پانی طلب کی دعا، اس طرح جو ہے این مدد ہوتا ہے۔ اسی سے لفظ ہم معین نام رکھتے ہیں۔ تو جو ہے استعانہ، اس نے مدد طلب کی، ماضی ہے۔ یستعین، وہ مدد طلب کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ 4 حرف تو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنے، پورے قرآن مجید میں ہوں گے۔ یا تا الف نون، یا 3rd پرسن کے لیے وہ کے لیے، تا 2nd پرسن تم کے لیے، الف 1st پرسن میں کے لیے، اور نون 1st پرسن پلورل ہم کے لیے۔ یستعین، وہ مدد طلب کرتا ہے یا کرے گا۔ تو آخر میں حاضر کی ضمیر لگی ہے۔ تستعین، تم مدد طلب کرتے ہو یا کرو گے۔ استعین، میں مدد طلب کرتا ہوں یا کروں گا۔ یہاں کیا ہے؟ نستعین کا، ہم مدد طلب کرتے ہیں آپ سے۔ نستعین، نون مضارع کی علامت لگی ہے۔ نستعین کا، ہم مدد طلب کرتے ہیں آپ سے۔ وَنَسْتَغْفِرُ کا، استغفر، اس نے مدد طلب کی۔ یستغفر، وہ مدد طلب کرتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے یا کرے گا۔ تستغفر، تم استغفار کرتے ہو یا کرو گے۔ استغفر، میں بخشش طلب کرتا ہوں یا کروں گا۔ نستغفر، ہم بخشش طلب کرتے ہیں یا کریں گے۔ الف سین طلب کے لیے، غافر، اصل لفظ کیا تھا؟ غافرہ۔ نستغفر کا، ہم بخشش طلب کرتے ہیں آپ سے۔ وَنُؤْمِنُ کا، وَنُؤْمِنُ بِكَ، واو اور نؤمن، آمن، وہ ایمان لایا، یؤمن، وہ ایمان لاتا ہے
या लाएगा, तो मेनू तुम ईमान लाते हो या लाओगे, ओ मेनू मैं ईमान लाता हूँ या लाऊंगा, नो मेनू हम ईमान लाते हैं या लाएंगे, नो मेनू बिका, बागे मानी जो होता है पार के साथ होता है, यहाँ पार के मान में आया हुआ, नो मेनू बिका, और हम ईमान लाते हैं आप पर, माने तवक्कल अलैहि, वाव और न तवक्कल, ये तवक्कल भी हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तवक्कल उसने तवक्कल किया, या तवक्कलु वो तवक्कल करता है या करेगा, न ततवक्कलु तुम तवक्कल करते हो या करोगे, अतवक्कलु मैं तवक्कल करता हूँ या करूँगा, या न तवक्कलु वन न तवक्कल हम तवक्कल करते हैं, अला का माने क्या होता है पर, अलैहि का हम तवक्कुल करते हैं आप पर, व नुस्नी नुस्नी क्या होता है सना, हम उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं इसना, उसने जो है तारीफ की सना बयान की, युस्नी वो सना बयान करता है या करेगा, तुस्नी तू सना बयान करता है या करेगा, उसनी मैं सना बयान करता हूँ या करूँगा, नुस्नी हम सना बयान करते हैं, अलैकल खैर अलैका आप पर, खैर इसमें तफसील है, ये हम पंजाबी में भी बोलते हैं खैर हो गए, तो खैर बेहतरीन हम आपकी तारीफ बयान करते हैं। अब फिर देखें, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, इन्ना बेशक नस्तईनु का हम मदद तलब करते हैं आपसे, व नस्तगफिरुका और हम बख्शिश तलब करते हैं आपसे, व नुमिनु बिका और हम ईमान लाते हैं आप पर, व नतवक्कलु अलैक और हम तवक्कुल करते हैं आप पर, व नुस्नी अलैकल खैर और हम बेहतरीन सना बयान करते हैं आपकी। फिर देख लें एक दफ़ा, चूँकि हर रोज़ नमाज में वितर में पढ़नी होती है और ये दुआ उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं सारे के सारे, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, इन्ना बेशक, नस्तईनु का लफ्ज़ क्या इस्तानत उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, नस्तईनु का हम मदद तलब करते हैं आपसे, व नस्तगफिरु का इस्तगफार भी हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और हम बख्शिश तलब करते हैं आपसे, व नुमिनु ईमान को भी उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, व नुमिनु बिका और हम ईमान लाते हैं आप पर, व नतवक्कलु अलैक तवक्कल भी हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, व नतवक्कलु अलैक और हम तवक्कुल करते हैं आप पर। पूरे ज़राए को इस्तेमाल करके फिर तवक्कल अल्लाह ताला पे करना, ये नहीं है कि हाथों तोड़ कर बैठ जाना और कर अल्लाह करे, नहीं, अपने सारे जो अपने पास ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करके फिर अल्लाह पर तवक्कल करना कि अल्लाह ताला जो है, व नतवक्कलु अलैक और हम तवक्कुल करते हैं आप पर, व नुस्नी अलैकल खैर और हम आपकी बेहतरीन सना बयान करते हैं। अल्लाह ताला जो है समझ कर पढ़ने की इस दुआ को, कितनी ज़बरदस्त दुआ है। अल्लाह ताला जो हम नमाज में अदा करते हैं तो हम सोच समझ कर इसको अदा करेंगे तो फिर अल्लाह ताला उसके अंदर नमाज के अंदर जो नमाजें हैं वो कबूल भी फरमाएगा और उनके असरात भी ज़ाहिर होंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि नमाजें बेअसर क्यों हो गई, जो है वो असरात क्यों मरतब नहीं होते नमाज के, क्योंकि हम जो है सोच समझ कर वो अल्फाज अदा नहीं करते, रटे रटाए जुमले हम अदा करते हैं। हमें गौर से पढ़ कर और जो है अल्लाह के सामने खड़े होना है और अल्फाज अदा करने और सोच समझ कर, दिमाग भी अल्लाह के सामने झुका हुआ हो, दिल भी अल्लाह के सामने झुका हो और जिस्म भी अल्लाह के सामने झुका हो, फिर अल्लाह ताला उस इबादत को कबूल करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।